سامعین اہل سنت، زائر مدینہ اور مکۃ المکرمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ہماری اور آپ کی مشترکہ طور پر خوش بختی ہے کہ آج کے اس نورانی اجلاس میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ خصوصیت کے ساتھ ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے بیچ میں وہ ذات جلوہ فرما ہے جو کچھ دنوں کے بعد ہندوستان کی زمین پر نہیں بلکہ شہر مدینہ پہنچ کر اس مبارک زمین پر اپنا قدم رکھیں گے کہ جہاں کی ہوائیں، فضائیں، وہاں کی گلیاں، وہاں کے در، وہاں کے گھر ساری دنیا کے گھروں سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج یہ جشن مبارک ایسے موقع پر سجایا گیا۔ محترم ماشاء اللہ، کتنا اچھا نام ہے۔ نام ان کا ہے محمد ابراہیم اور مشہور ہیں کلو کے نام سے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر بڑا خاص کرم ہے کہ جہاں پہنچنے کے لیے جو ایمان والا ہے وہ صبح و شام دعائیں کرتا ہے۔ کاش کہ اس مبارک شہر میں ہمارا بھی پہنچنا ہو، جس شہر میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں، ویسے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دن میں گرمی تھی، اب یہ ہوائیں مدینہ پاک سے ہو کر کے یہاں تک پہنچی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا جسم بھی ٹھنڈا ہوا۔ ہوا کے یہ جھونکے مزہ دے رہے ہیں، ہوا کے یہ جھونکے مزہ دے رہے ہیں، مدینے کا ہم کو پتہ دے رہے ہیں۔ آپ لوگ تھوڑا سا بیدار ہو کر کے بہت لمبی تقریر نہ کرتے ہوئے کچھ خاص باتیں آپ کے ہوش گزار کریں۔ اگر ہمارے بھائیوں کو تکلیف نہ ہو جو دور بیٹھے ہیں، اب تو موسم ٹھنڈا ہو گیا، گرمی تھی تو آپ سائڈ میں بیٹھ کر ہوا کے جھونکوں سے لطف حاصل کر رہے تھے۔ اب ہمارے قریب آئے، میں بہت لمبا سفر کر کے اصغر بھائی نے مجھے فون کیا، میرا آج کا 2 جلسہ تھا، کیونکہ آج عرس تاج الشریعہ پورے جہان میں منایا جا رہا ہے، صرف ہندوستان ہی میں نہیں۔ لیکن محبت کے لیے کچھ خاص دن مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ جلال آباد میں بہت بار میرا آنا ہوا اور کئی بار آپ سے خطاب کا موقع بھی نصیب ہوا، تو آپ لوگوں سے
قرب ہوا، آپ لوگوں کی محبت ہمارے دل میں ہے، وہی محبت آپ کے دیار تک مجھے کھینچ کر لائی ہے۔ اب آپ لوگ 1 گھنٹہ کا اگر وقت مجھے دے سکتے ہیں تو ہاں کریں، اور 1 گھنٹہ بھی آپ کو زیادہ لگ رہا ہو تو وقت ہم اور کم کر دیں۔ کیا رائے ہے آپ لوگ بتائیے گا؟ مجھے اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ مجمع کم ہے، میں تو اپنی بات اس نیت کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے آقا اگر ہمارے کسی بھی جملے سے خوش ہو گئے، ہمارے بولنے سے اور آپ کے سننے سے، تو ہماری بھی نجات ہے اور آپ کی بھی۔ اسی نیت کے ساتھ سرکار کی محفل میں آیا کیجیے، اور اسی نیت کے ساتھ بیٹھیے کہ یہ محفل سرور کونین کی پاکیزہ محفل، یہ محفل سرور کونین کی پاکیزہ محفل ہے، یہاں رحمت برستی ہے۔ اگر منہ میں زبان اللہ نے دی ہے تو اس کا استعمال کر دو، بولو، بس اتنی طاقت ہے۔ یہ محفل سرور کونین کی پاکیزہ محفل ہے، یہاں رحمت برستی ہے، یہاں رحمت برستی ہے، نہا لے جس کا جی چاہے۔ بہت بڑی بات شاعر نے کہہ دی ہے، بہت بڑا قصبہ ہے جلال آباد، لیکن مجھے تھوڑا سا اس چیز کا احساس ہے کہ کیا جلسوں میں بھی برادری بات چلتا ہے؟ بہت خراب بولی ہوں، بات کہہ دیتا ہوں، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جلال آباد میں جلسے میں بھی برادری دیکھی جاتی ہے، کہ یہ جلسہ کون سی برادری کے لوگ کر رہے ہیں۔ اگر ہماری برادری کے لوگ کر رہے ہیں تب تو ہم چلیں گے، اور اگر ہماری برادری کے علاوہ کوئی دوسری برادری کے لوگ جلسہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں جائیں؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اتنا بڑا جلال آباد قصبہ ہے، اور یہ غوث نگر بھی کوئی چھوٹا محلہ نہیں ہے، بہت بڑا محلہ ہے، اور ایسے حالات کہ جبکہ 2 سال تک مسلسل ہم جلسے کرانے سے، جلسے سننے سے دور رہے، تب ہماری قوم کہتی تھی کہ جلسہ کب ہوگا، جلسہ کب ہوگا، جلسہ کب ہوگا۔ اور جب مسجد میں نماز پڑھنے پر پابندی لگی تو مسجد کا دروازہ توڑے دے رہا تھا جو کبھی نماز نہیں پڑھنے گیا تھا، اور مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کے بولتا تھا ہمارا مولانا تو صرف مرغا اور انڈا کھانا جانتا ہے، دروازہ بند کر لیا ہے، مسجد میں آنے ہی نہیں دیتا ہے۔ تو مسجد کا دروازہ توڑ رہا تھا، اور جب مسجد میں جانے کے لیے عام اجازت ہو گئی تو اب پتہ نہیں کون سی بل میں چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی نہیں محفل کی ہے، مگر جس کی محفل کی ہے وہ تو سب کا نبی ہے۔ کوئی بغض و حسد اور کینہ لیے ہمیں دل میں نبی کا مدینہ لیے، امتیاز اب تو ذات و نسب کا نہیں، مصطفیٰ آ گئے ہیں قرینہ لیے۔ وہ سرکار سب کے ہیں، خان ہو، پٹھان ہو، انصاری ہو، منصوری ہو، کوئی بھی ہو، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ مصطفیٰ کا غلام ہے، وہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ تو جو مصطفیٰ کا غلام ہے اس کو تو اپنے نبی کی محفل میں اس نیت کے ساتھ آنا چاہیے کہ ہمیں کسی سے کیا مطلب ہے، ہمیں کسی کی برادری کو کیا دیکھنا ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ جو غلام سید ابرار ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ بہرحال ان باتوں سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا اب اس لیے نہیں ہے کہ جو سو گیا وہ میری تقریر سے اب جاگ کے تو آنے والا ہے نہیں، جسے آنا تھا وہ آ گیا، جو سو گیا ہے